سورۃ آل عمران آیت نمبر 112 113۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ ضربت مسلط کی گئی ہے علیہم ان پر الذلۃ ذلت، اینما جہاں کہیں بھی وہ ثقفوا پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ اللہ کی پناہ کے ساتھ، وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباءوا اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غصے کے ساتھ، وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم المسکنہ ان پر مسکینی، ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ کانوا تھے وہ یکفرون انکار کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور وہ قتل کرتے انبیاء کو بغیر حق ناحق، ذالک یہ بما اس وجہ سے جو وہ عصوا نافرمانی کرتے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھے ہوئے تھے، لیسو ہرگز نہیں سواء برابر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، امتن ایک امت قائمتن قائم رہنے والی یا قیام کرنے والی، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیات کی، آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں۔ دوہرا لیں، ضربت مسلط کی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت، اینما جہاں کہیں بھی ثقفوا وہ پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ اللہ کی پناہ کے ساتھ، وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباءوا اور وہ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر المسکنہ مسکینی، ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ کانوا تھے وہ یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور وہ قتل کرتے انبیاء کو،
بغیر حق نا حق ذالکا یہ بما اس وجہ سے کہ جو عصوا وہ نافرمانی کرتے وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ تھے حد سے بڑے ہوئے لیسو ہرگز نہیں سواءً برابر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے امتن ایک امت ہے قائمتن قائم یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ کی آیات کی آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں وہم یسجدون اس حال میں کہ وہ سجدے کرتے ہیں ضربت علیہم الذلہ ان پہ مسلط کر دی گئی ہے ذلت پیچھے فرمایا تھا کہ لن یضروکم الا اذى وہ آپ کو معمولی تکلیف کے علاوہ اور کچھ بڑی تکلیف نہیں دے سکتے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ اور اگر وہ قتال بھی آپ سے کریں تو وہ پشت پھیر کے بھاگ جائیں گے کیا مطلب ان کی حالت یہ ہے یہ اتنے بہادر ہیں کہ پشت پیچھے یہ گالیاں دیں گے برا بھلا کہیں گے غیبتیں کریں گے طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ یہ سامنے بات کر سکے کن کی بات ہو رہی ہے یہود ہیں یہودیوں کی اب جب بھی کسی سازش کا ذکر ہوتا ہے نا فوراً ذہن میں آ جاتا ضرور یہ یہودی کر رہے ہوں کیوں کیونکہ یہ سازش ایجاد ہی ان سے ہوتی ہے کوئی بھی شرارت ہے نا یہ ایجاد ان سے ہوتی ہے فرمایا اگر یہ ہمت کر کے بلکہ لڑیں گے نہیں آپ سے اتنی جرأت نہیں ان میں یہ سازشیں کریں گے لیکن لڑائی کی جرأت نہیں کریں گے اتنا ان کا کام ہے کیوں کیونکہ یہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں یہ لوگ موت سے تو ڈرتے ہیں یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں مسلمان موت سے نہیں ڈرتے مسلمان بہادر لوگ ہیں مسلمان موت سے ڈرتے نہیں اس لیے تو جہاد کرتے ہیں یہودی کبھی قتال نہیں کریں گے کیوں کیونکہ یہ موت سے ڈرتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں اور میں اگر یہ ہمت کر کے اگر لڑائی کے میدان میں آپ بھی جائیں نا پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے پھر ان کی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا کیوں ضربت علیہم الذلہ ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا ضربہ کا کیا معنی ہوتا ہے مارنا یوں ذلت ان کے منہ پہ ماری گئی ہے ان کے منہ پہ مسلط کر دی گئی ہے ذلت اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی چلے جائیں الا بحبل من اللہ مگر اللہ کی پناہ کے ساتھ وحبل من الناس اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ وضربت علیہم المسکنہ مسکینی بھی ان پہ مسلط کر دی گئی ہے کیا مطلب کہا گیا ہے یہ جو لوگ ہیں نا مسکینی اور ذلت ان پہ مسلط کر دی گئی ان کا مقدر ہی ذلیل ہونا ہے ان کا مقدر ہی مسکین ہونا ہے اب دو صورتیں ہیں بچاؤ کی کتنی صورتیں ہیں ایک اللہ کی پناہ دوسرا لوگوں کی پناہ ایک اللہ کی پناہ دوسرا بڑی توجہ چاہیے اللہ کی پناہ کیا ہے اللہ کی پناہ یہ ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں اب اللہ کی پناہ میں آ گیا پھر کوئی مسلمان کچھ کہہ سکتا کوئی ان کا مال لوٹ سکتا کوئی ان کو قتل کر سکتا یا مسلمان نہیں نہ ہوتے جزیہ دیں کیا دیں جزیہ ٹھیک ہے رہ لیں پھر بھی اللہ کی پناہ میں ہے ان کو کوئی مسلمان کچھ کہہ سکتا نہیں اگر یہ ذلت اور مسکینی سے بچنا چاہتے ہیں ایک چیز
دوسری چیز لوگوں کی پناہ۔ لوگوں کی پناہ کیا ہے؟ کوئی مسلمان ریاست ان کو پناہ دے دے، کوئی مسلمان ریاست بنا دے ان کو پناہ دے دے، ایک۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی عام بندہ ان کے بندوں کو پناہ دے دے۔ کیوں؟ آپ نے سامنے فرمایا ہمارا کوئی عام مسلمان بھی کسی کافر کو پناہ دے دے تو سارے مسلمان اس کی امان کا خیال رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک موقع پہ ایک عورت نے کسی کافر کو پناہ دے دی تھی، نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اللہ کے نبی فلاں کو قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی میں نے پناہ دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو آپ نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی امان دے دی۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 بندے جہاں بھی ملے ان کو بولو قتل کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا ان میں عبداللہ بن نبی سرا، عبداللہ بن نبی سرا۔ اس کو پتا چل چکا تھا میرے قتل کا اعلان ہو چکا ہے۔ یہ وہ بندہ تھا جو پہلے مسلمان تھا پھر بعد میں مرتد ہو گیا، مسلمانوں کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں ملے قتل کر دو۔ اب یہ چھپتا چھپاتا ہوا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا۔ کس کے پاس؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ پتا نہیں تھا کہ اس کے قتل کا اعلان ہو چکا ہے، انہوں نے اس کو امان دے دی۔ کیا دے دی؟ پناہ دے دی، اور نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اب راستے میں بڑے بڑے صحابہ نے دیکھا لیکن کہہ کچھ نہیں سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی میں نے اس کو امان دے دیا، آپ اس کو معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں عثمان، میں نے نہیں معاف کرا۔ اللہ کے نبی مجھے نہیں تھا پتا آپ کے حکم کا، لیکن اب میں نے پناہ دے دی ہے، مہربانی فرمائیں۔ نہیں عثمان اس نے ہمیں ستایا ہی بڑا ہے، اس نے میرے اہل خانہ کے بارے بڑے غلط جملے کہے ہیں، میرے بارے اسلام کے بارے بڑے غلط جملے کہے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی ٹھیک ہے لیکن مجھے پتا نہیں تھا، میں پناہ دے چکا ہوں، میں پناہ دے چکا ہوں۔ آپ نے ساتھ فرمایا اچھا ٹھیک ہے عثمان، تو نے پناہ دی تو جاؤ، ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا صحابہ تم میں سے کسی نے عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ اللہ کے نبی کیا ہوا ہے؟ کہا آپ دیکھ بھی رہے تھے میں معاف نہیں کر رہا تھا، عثمان ترلے کر رہے تھے لیکن میں معاف نہیں کر رہا تھا، بھلا اٹھتے ہوئے اس کا سر قلم کر دیتے۔ صحابہ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی واقعی ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ اگر اپنی آنکھ سے ایک اشارہ کر دیتے ہم اس کا سر قلم کر دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما کان نبی ان یکون له خائنۃ الاعین، اے میرے صحابہ کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے زبان پہ کچھ ہو آنکھیں سے کچھ ہو اشارے کرے۔ پر آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ ایک اور جنگ کا مجھے واقعہ یاد آیا، ایک جنگ پہ غالباً یہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ تھی، یہ چند دن پہلے میں نے واقعہ پڑھا، ایرانیوں کے ساتھ جنگ تھی تو اس علاقے کا محاصرہ کر لیا مسلمان فوج نے، تو 10-12 دن محاصرہ رہا، تو 13واں دن تھا تو قلعے والوں نے اپنے دروازے کھول دیے اور وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اب جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے نا وہ حیران، یہ کیا، ہم نے تو ان لوگوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور یہ بے خوف ہو کے اپنا کام شروع کر رہے ہیں اور دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ اب جب ان سے بات چیت ہوئی کہنے لگے بھی آپ کی طرف سے ہمیں امان دے دی گئی ہے۔ کہا کس نے دی ہے؟ میں مسلمانوں کا کمانڈر ہوں، میں نے کوئی امان نہیں دی۔ کہا جی یہ دیکھو ہمارے پاس یہ پناہ کا حق ملا ہے ہمیں، امان کا حق ملا ہے ہمیں۔ کہا دیکھو کس نے دی ہے؟ پتا چلا جی مسلمانوں میں سے ایک غلام تھا جس نے ان کو امان دی تھی، پناہ دی تھی۔ مسلمانوں کے کمانڈر کہنے لگے صحابی رسول تھے،
کہنے لگے بھئی یہ غلام ہے، ہم نہیں غلام کو جانتے، اس نے ہم سے نہیں پوچھا، خود ہی بنا دی ہے، ہم نہیں جانتے، ہم تم سے لڑائی کریں گے۔ وہ کہنے لگے ہم تمہیں نہیں جانتے، ہم کسی غلام شلام کو نہیں جانتے، ہمیں یہ حق ملا مسلمانوں کی طرف سے، لہذا ہمیں مسلمان نے بنا دیا، ہم نہیں جانتے آزاد غلام۔ بندہ بھیجا حضرت عمر کی طرف، ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہم تو 13-14 دن سے ادھر محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کے غلام نے ہمیں بنا دیا، کیا کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر ہمارے کسی غلام نے بھی پناہ دی ہے تو ان کو چھوڑ کے آ جاؤ، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو اگر کوئی مسلمان کا عام آدمی بھی پناہ دے دے تو سارے مسلمان اس کا خیال رکھیں گے، ایک تو یہ پناہ، یا دوسرا کہ کوئی بڑی کفار کی سلطنت اس کو پناہ دے دے، کفار کی بڑی ریاست، مضبوط ریاست اس کو پناہ دے دے، پھر ہی بچت ہے، ورنہ ان لوگوں کی بچت، ورنہ ذلت اور مسکینی ان پہ مسلط کر دی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آج ہی اسرائیل دنیا کی ہر سازش کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ 1947 سے پہلے کون سی ریاست تھی اس کے پاس؟ کوئی ریاست نہیں تھی ان کے پاس، حالانکہ تب بھی یہ مالدار تھے، پیسہ ان کے پاس شروع سے ہی بڑا ہے۔ سودی کاروبار ان کے نبی علیہ السلام کے دور میں اور ان سے پہلے بھی جو ہے جاری و ساری اور سازشیں شروع دن سے ان کی ہو رہی ہیں، لیکن ایک ریاست بھی نہیں تھی، یہ ہے سازشوں کا انجام، ایک ریاست بھی نہیں تھی۔ اور پھر عیسائیوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر کھوننے کے لیے 3 ریاستوں نے مل کے ان کو پناہ دی، فرانس نے، برطانیہ نے اور بولے نہیں بھائی آپ کو بھی تو نہیں ڈر لگتا؟ ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ امریکہ نے، ان 3 عیسائی ریاستوں نے مل کے اسے پناہ، اسے جو ہے وہ تسلیم کیا۔ ابھی کتنے ملک ہیں جو آج بھی ان کے وجود کو، ان کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے؟ پاکستان ان کی ریاست کو تسلیم، بے شمار ممالک ایسے ہیں جو ان کے وجود کو، ان کی ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کیا کرنا بھی اس پیسے کو، کیا کرنا اس مال کو، اور کیا کام آئی وہ سازشیں کہ جن کی وجہ سے ایک ملک بھی اپنا نہیں ہے، ایک ملک بھی اپنا نہیں ہے، کر لو سازشیں، کیا مطلب؟ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ ڈراتے رہتے ہیں، دیکھیں جی ہم اسرائیل سے 100 سال پیچھے، اب ہم سے 100 سال آگے ہیں، اور ہم حیران ہوتے ہیں یہ ڈنگر اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی ان کی جو ہے وہ کیا نام ہے وہ مشہوری کرتے رہتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں، قریب وہ ہم پہ نعوذ باللہ خدا لگنے والے ہیں۔ بھئی اتنے پیو کے پتر ہوتے آج کسی اپنے ملک کے مالک ہوتے، کیا بگاڑ دیے انہوں نے آج تک؟ سازشی کرتے، سازشی ہے نا، بولے نہیں بھائی، سازشی ہے نا، اور کیا کر لی ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ سازشیں کرتے ہیں، ان سے بڑی اللہ تعالیٰ سازشیں جو ہے ان کے لیے تیار رکھتا ہے۔ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، جب مسلمان اتفاق و اتحاد کرتے ہیں بس وہ ایک جہاد کی مار ہوتے ہیں۔ اور کیا ہے یہ ذلت اور مسکینی ان کا مقدر کیوں ہوئی؟ ذالک، یہ اس وجہ سے بھی انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ اچھا اب سوال یہ ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، پوری دنیا کے اوپر یوں یہ پوری دنیا کی معیشت پہ پنجے یہ گاڑے ہوئے ہیں، مسلمان جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی بات کی۔ بھائی اس بات تو بالکل واضح ہے، یہودی مغصوب کیوں ہوئے، یہودیوں پہ غضب کیوں ہوا؟ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے ان پہ غضب ہوا، ذلت ان کا مقدر ہوئی، اس وجہ سے مسکینی ان کا مقدر ہوئی۔ اگر آج مسلمانوں پہ ذلت ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہماری بھی حرکتیں وہی ہیں جو ان یہود و نصارہ کی تھی، اور وہ کسی نے کیا کہا تھا نا کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر انہوں نے قرآن کو تھاما، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور ہم ہار ہوئے تار کے
बुरा होकर। यही वजह है ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, उनके मुकद्दर ये जिल्लत और मिस्कीनी क्यों हुई? क्योंकि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। वयक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़, और ये हरकतें कर कर के वो इतने दलेर हो चुके थे कि अल्लाह के नबियों को भी कत्ल करने थे वो बाज नहीं आते थे। क्यों इतने दलेर हुए? ज़ालिका बिमा असौ, उसकी वजह ये थी कि वो नाफरमानी करते थे। वकानू यअतदून, और वो हद से बढ़े हुए थे। और अगर आज मुसलमान भी नाफरमानियां करेंगे, हद से बढ़ जाएंगे, तो इज्जत इनको नहीं मिलेगी, फिर इनको भी वही जिल्लत मिलेगी जो यहूद व नसारा को जिल्लत मिलती रही है। इसलिए मौका है, वक्त है, इत्तेफाक कीजिए, इत्तेहाद कीजिए, कुरान को मजबूती से थामिए, नबी इस्लाम के फरमान को मजबूती से थामिए। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी। लैसू सवाअ मिन अहलिल किताब, साथ फरमाया ये अहले किताब सारे बराबर, सारे एक जैसे नहीं है। उनमें भी उम्मतुन काइमतुन, एक उम्मत है, कायम है। आयातिल्लाह यतलूना आयातिल्लाह, वो अल्लाह की आयत की तिलावत करती रहती है। कौन? अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उसैद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सईद बिन उबैदुल्लाह और दीगर जो हैं जिन्होंने यहूदियत को छोड़ के इस्लाम कबूल किया। और जब मुसलमान हुए, यहूदियों ने कहना शुरू कर दिया ये तो हमारे मौलवी ही फराडिये थे, ये तो हमारे मौलवी धोखेबाज थे। क्यों? कहते हैं इस वजह से कि इन्होंने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया। आज भी एक ताना मिलता है, कोई बंदा कुरान पढ़ के अपना नजरिया बदल ले, कोई हदीस पढ़ के अपनी नमाज का तरीका ही बदल ले, कहते हैं ये तो फला हो गया, फला हो गया। क्यों हो गया? कहते हैं जी इसने अपने बाप दादा के दीन को ही छोड़ दिया। तो जी हमारे बड़े गलत थे, कोई हमारे जो इतने बाबे थे जिन्होंने दीन फैलाया था सूफिया, वो सारे गलत थे, तुम ज्यादा सच्चे आए हो। भाई हम नहीं, कुरान तो सच्चा है ना, कुरान की मान लो। फरमाया कि लैसू सवाअ मिन अहलिल किताब, अहले किताब सारे बराबर नहीं। उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाह, उनमें भी एक उम्मत है जो कायम है, अल्लाह की आयत की तिलावत करती है रात की घड़ियों में। वहुम यस्जुदून, इस हाल में कि वो सजदा करते हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।